سب سے پہلے تو عدلیہ کے ساتھ جو کنفرنٹیشن کا ایک ماحول ہے اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب 2 سینئر جج صاحبان کے خلاف ریفرنس لانے کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. تو پہلے یہ پرسیپشن موجود تھا 26ویں ترمیم کے بعد کہ عدلیہ کی طاقت کو کرٹیل کیا جا رہا ہے, اور اب اگر ریفرنس اس بنیاد پہ لائے جائیں کہ 2 جج صاحبان خطوط بہت لکھتے ہیں تو یہ بیڈ پریس نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے اکارڈنگ ٹو یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہے, یہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ عدلیہ کے اندر کوئی بہت بڑا تقسیم اب ہے یا بڑھ رہا ہے. جو اولڈ گارڈز تھے ڈیفینیٹلی ایک چینج آف نظام ہوا ہے, نظام میں تبدیلی آئی ہے, تو اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں ان کو ایشو ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے بھی آئین اور قانون کا حلف لیا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میرے خیال سے یہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے گی, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن ججز اگر خطوط لکھ رہے ہیں تو یہ ان کی فرسٹریشن کا بھی اظہار ہے اس بنیاد پہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم یا جو پرانا نظام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. تو یہ جو بات رانا صاحب نے کی ہے, جب تک لا منسٹری اس کو انڈورس نہیں کرتی, ایک رائے ہے, اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ایک جو بلا وجہ کی تقسیم یا نہ ماننے والی بات, یا اگر سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے, اور یہ اوور آل ایک یہی پرسیپشن ہے لوگوں کا, جو لائر کمیونٹی ہمارے جو کوئی یعنی کہ پارٹی مختلف پارٹیز میں بھی وہ یہ نہیں کہہ پا رہی کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اور یہ ساری ڈیبیٹیبل ہے. لیکن وہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ IMF کے وقت سے بھی ہم یہ ریز کریں گے 26ویں ترمیم میں آپ نے جس طرح بلڈوز کیا بلز کو, اور اس کے علاوہ جوڈیشری کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں, تو انٹرنیشنلی بھی اگر دیکھا جائے تو پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے آپ کی اپوزیشن کوشش تو کر رہی ہے. دیکھیں IMF کی جو ٹیم ہے وہ ان کی ملاقات, بلکہ IMF کی ہیڈ کی ملاقات پرائم منسٹر شہباز شریف سے ہوئی UAE میں, اور انہوں نے تو بڑی تعریف کی. نہ صرف انہوں نے پاکستان کے IMF پروگرام جس طرح پاکستان اس کو لے کے جا رہا ہے آگے, بلکہ انہوں نے ایک ایک وزراء کا نام لے کے کہا کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی پرسیپشن اگر یہ بنائیں گے تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. اور اب دیکھیں ہم تو IMF کے ساتھ پہلی ہر لحاظ سے انفارمیشن ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں, اور ہمارا وہ پروگرام بالکل ٹھیک جا رہا ہے. تو یہ پرسیپشن ضرور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ان کے کوئی عمل دخل سے یہ کام جو ہے وہ روک لیں گے یا کچھ ایسا اس کو خراب کر لیں گے پروگرام کو. ایسا کچھ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. عامر اللہ ثناء صاحب, یہ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے, جو 2 جج صاحبان کے خلاف ریفرنس لانے پہ غور ہو رہا ہے, اس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ خواجہ آصف صاحب بھی اس نوعیت کے بیانات پہلے دے چکے ہیں کہ دراصل اب جو اکارڈنگ ٹو PMLN جو سہولت کاری تحریک انصاف کی ہو رہی تھی, اب اس کو رول بیک کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑا تو جائیں گے. تو یہ اب بھی انسیکیور فیل کرتی ہے حکومت 26ویں ترمیم کے بعد بھی, جوڈیشل بینچ بننے کے بعد بھی؟ دیکھیں مزمل صاحب, ایشو یہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف یا رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو ان کی کیبنٹ کو فیصلہ کرنا ہے نا, کہ اگر انہوں نے یہ جنگ براہ راست کھولنی ہے. انڈائریکٹ جنگ تو بڑے عرصے سے PMLN اور ججز کی کھلم کھلا چل رہی ہے, چاہے یہ اقتدار میں نہیں تھے یا اقتدار میں آئے ہیں تب بھی. مطلب یہ سہولت کاری پہلے مخصوص ججز, مخصوص بینچز, کورٹ پیکنگ پہلے ایک اور پارٹی کو اویلیبل تھی. اب وہی پارٹی یعنی PTI یہ الزام لگا رہی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کل آ کے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر ساری باتیں کی. کچھ کوسچنز انہوں نے اپنے ساتھی ججز پہ لگائے کہ اگر وہ بیٹھ جاتے تو کچھ جج ایسے بھی آ جاتے جو بہت ریمارکیبل پوزیشن پہ تھے, ہم ان کو لے آتے, اس کو روک سکتے تھے, ہم کے ووٹ وہ دے دیتے. اچھا, اب یہ بات چونکہ اس وقت بڑی کھل گئی ہوئی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب بالکل ہضم نہیں کر رہے کہ ان کے ساتھ جو اچانک ہوا تو اچانک ہے نا, چاہے 26ویں ترمیم کے تحت ہوا, کہ ان کی چیف جسٹس شپ لے گئی. اور اس کے اوپر بھی کوسچن یہی آتا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا تو کہ بھئی اگر میں نے یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ اس طرح دیا کہ اگر وہ جیسے میری نظر میں آئین کے مطابق وہ دے دیتے سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں, جو آزاد بنتے تھے آزاد کر دیتے, تو یہ بات بن جاتی کہ جی یہ فیصلہ اس طرح آیا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی روح کے مطابق. لیکن یہ ان کی اپنی سیٹ کے مطابق تھا فیصلہ. تو وہ ہم تو بینگ جرنلسٹ جو سمجھتے تھے, میں نے تو اسی دن کہا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا, ماننا کسی نے کوئی نہیں ہے. جیسے میں 14 مئی پہ کہہ رہا تھا کہ یہ ججوں نے فیصلہ دیا ہے, یہ کوئی الیکشن نہیں ہونے کا. اور جب انہوں نے 37 صفحے کا فیصلہ دیا تو میں نے کہا اس فیصلے کو ہم کہاں لے جائیں, اس میں کسی کو سزا لکھی ہے؟ جج صاحبان نے 37 صفحے کا فیصلہ لکھا نا 14 مئی آئین کی خلاف ورزی. جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی آپ کہتے تھے یوسف رضا گیلانی چھٹی, نواز شریف چھٹی,
اور جب سامنے کھڑے تھے تو جناب آپ چپ کر کے لیکن یہ اگر دو جج صاحبان خطوط لکھ بھی دیں تو اس کی کوئی لیگل ویلیو تو نہیں ہے، تو اس پہ اتنا بیک فٹ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ، میں نے اس لیے کہا کہ کیبنٹ فیصلہ کرے گی تو گورنمنٹ کا فیصلہ کہلائے گا. ابھی تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں دفعہ ارکان میں بھی ہو سکتی ہے، سمجھانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ ٹھیک ہو جائیں آپ. اور چیف جسٹس نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے بھی اس پہ لفظ کنڈکٹ کا یوز تو نہیں کیا، لیکن مس کنڈکٹ تو بنے گا نا کہ آپ نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جو ساتھ والے کمرے میں بیٹھتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ میڈیا پہ آ جائے. جرنلسٹ کو کوئی وہ نہیں قدغن ہو سکتی کہ اس کے پاس تو خبر آئے گی وہ تو دے گا، ڈسکس کریں جو مرضی کریں. نہیں ہمیں خبر جو بھی دے گا ہم تو دیں گے خبر ٹھیک ہے. یہ ان کے ادارے کا کوسچن ہے کہ وہ آپس میں کیوں نہیں طے کرتے. صحیح، ٹھیک ہے. شاہد خٹک صاحب، اس سے پہلے کہ یہ خط کے معاملات پہ آیا جائے، مذاکرات کے حوالے سے تحریک انصاف میں اب تک ایک کنفیوژن کیوں برقرار ہے؟ جس طرح آج جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں، اور دوسری طرف چیئرمین تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا کہ اداروں کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. تو ان دونوں میں سے اب کس کی بات کو ایک فالوور فالو کرے گا، اور کیا اسٹریٹجی ہے پارٹی کی، یا پارٹی کا بھی ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے جو جوڈیشری کے اوپر جو ڈسکشن رکھی ہے اس کے اوپر آپ گفتگو کریں، اور میڈیا کا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات کے اوپر زیادہ ڈسکس کرتی ہے، جو کور ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا فوکس کم ہوتا ہے. دیکھیں یہ بات شروع کہاں سے ہوئی جوڈیشری میں؟ مسئلہ تب پڑا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ 90 دن کے اندر آپ انتخابات کرائیں. جب پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، آئین اور قانون یہ کہتا تھا کہ آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں، لیکن وہ انتخابات نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد جو ریزرو مخصوص نشستیں جو تحریک انصاف کے حصے کی بنتی تھی، لارجر بینچ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کو دیں، اور ودن 15 ڈیز ان کو جو انڈیپینڈنٹ اراکین ہے ان کو موقع دے کہ جس جماعت میں جانا چاہتے ہیں اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں. حالانکہ ہم جتنے بھی جیتے ہوئے تھے انڈیپینڈنٹ اراکین، ہمیں عمران خان کا ووٹ پڑا، ہمارا نشان عمران خان کا تھا، تصویر عمران خان کی تھی، لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا، تحریک انصاف کو دیا. لیکن چونکہ اس وقت ہم سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلے کے ذریعے ہم سے نشان لیا کہ بالکل جس دن ہمیں نشان بلے کا الاٹ ہونا تھا، تو یہ وہ تمام وائلیشنز تھی جس کی وجہ سے جوڈیشری تقسیم بھی ہوئی، جس کی وجہ سے جوڈیشری کے اوپر سوالیہ نشانات بھی آئے، اور یہ ایک انارکی کی سچویشن بنی ملک میں. دیکھیں جب ریاست یا کوئی آپ کے ساتھ ظلم اور جبر کرے، یا جب آپ کو یہ لگے کہ مجھے انصاف نہیں ملے حکومت سے، تو آپ جوڈیشری کی طرف دیکھتے ہیں، آپ عدالت ہی کی طرف جاتے ہیں. جب آپ کی عدالت کمپرومائز ہو جائے، یہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو بم کڈے کھودے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد، تو آج جو جوڈیشری میں آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے، آج جوڈیشری جو ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تیرا جج میرا جج والا جو کنسپٹ آ گیا ہے جوڈیشری کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد.